ضروریات دین کہتے کسے ہیں؟ دین اسلام دین کامل ہے اور انسان کی تمام ظاہری اور باطنی تمام تقاضوں پر ایک محیط تعلیم مرحمت فرماتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین جل وعلا کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کی تعریف سب سے پہلے سمجھتے ہم ضروریات دین کی طرف چلیں گے۔ اسلام کی سادہ سی تعریف یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر نبی پر جو احکام نازل فرمائے ہیں اس کی اطاعت اور اس کی اتباع کا نام اسلام ہے۔ واہ واہ واہ، قرآن کریم نے اسی کے ساتھ آگے ذکر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اسلام دین عطا فرمایا، اس دین کے علاوہ اگر کوئی دین انتخاب کریں گے تو اللہ رب العالمین جل وعلا اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ تو جب دین اسلام ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اے حبیب آپ کی امت پر اس دین کو مکمل کر لیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور احکام اور عبادات اور عقائد کے جو تمام چیزیں تھیں اس کو اللہ رب العالمین میں اتمام اور مکمل عطا فرما دیا ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے جو تمہارے لیے جو دین کو پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ تو اسلام اپنا ایک ضابطہ رکھتا ہے، اپنا ایک قاعدہ رکھتا ہے، اور انہی وہ بنیادی ضابطے اور شرائط کہ جس کو قبول کر کے بندہ دار اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے ضروریات دین کے اس نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ضروریات دین کی ایک سادہ سی تعریف یہ کہ اسلام کے وہ بنیادی عقائد اور وہ اسلام کے بنیادی احکام کہ جس کا انکار کرنا اسلام سے بندے کو باہر کر دیتا ہے، اور وہ بنیادی عقائد، اسلام کے وہ بنیادی عقائد، اسلام کے وہ بنیادی احکام جو ہر خاص اور عام کے نزدیک اس کا علم موجود ہے، وہ ضروریات دین میں سے ہے۔ خاص سے مراد علماء مجتہدین، عام سے مراد عام عوام نہیں، عام سے مراد یہ ہے کہ جو علماء کاملین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور شریعت کے جائز اور ناجائز کو وہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اللہ کی رضا اور ناراضگی کو جانتے ہیں، وہ عوام سے مراد ہے کہ جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ اس سے مراد عام رعایا نہیں ہے، عام جو لوگ ہیں جو دین سے دور وہ نہیں۔ تو فرمایا کہ ضروریات دین اسلام کے وہ عقائد ان احکام کا نام ہے کہ جس کو خاص جو امت کے خواص اور عوام کے سامنے بالکل مشہور اور ظاہر ہے، جیسے اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالت و نبوت، اور بالخصوص جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کا خاتم النبیین ہونا۔ اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، تقدیر کا خالق اللہ ہے اور خیر و شر کا خالق اللہ ہے، قیامت کا دن برحق ہے۔ یہ تمام جو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں، اس کو دل سے قبول کرنا اور زبان سے بیان کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس میں ایمان کی تعریف بھی نکل آ جاتی ہے کہ ایمان بھی پھر آپ اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، دل سے کسی چیز کو سچ جانا۔ کن چیزوں کو سچ جانا؟ جو ضروریات دین سے ہے، جو ضروریات دین سے ہے ان چیزوں کو دل سے سچ جاننا اور زبان سے بیان کرنا، یہ ایمان۔ اور ضروریات دین کیا ہے؟ ابھی عرض کیا کہ اسلام کے وہ بنیادی عقائد اور احکام جن کو خواص اور عوام اچھی طرح سے جانتے ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین کی توحید، انبیاء کی رسالت، تمام فرشتے، تمام کتابیں، قرآن مجید، تقدیر اور فرشتوں کا وجود، جنت و دوزخ کا وجود، اور اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور حاضر ہونا، حشر و نشر، قیامت، یہ تمام چیزوں کو دل سے قبول کرنا اور زبان سے اس کا اعلان کرنا، یہی ایمان ہوتا ہے۔ اسی سے پھر کفر کی تعریف بھی نکل آ جاتی ہے، اور وہ اس طرح کے ان تمام ضروریات دین میں سے جو بھی تفصیل عرض کی ہے علماء نے، جو ہم نے اس کا کچھ خلاصہ ذکر کرنے کا شرف پایا ہے، اس میں سے اگر کوئی ایک چیز کا بھی اگر انکار کر جائے تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ضروریات دین جو ہے وہ اصل میں عقائد کا نام ہے، اور بنیادی عقائد کا نام ہے یعنی ایمانیات کا نام ہے، اور جب تک عقائد نہیں ہوں گے تو احکام کی عمارت کس پر ہوگی۔ اور اس میں ایک جملہ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حافظ صاحب اس لیے ضروری ہے، ضروریات دین سے ہے، کیونکہ اس کے سورس جو ہیں، سورس آف نالج یعنی ہمارے لیے جو اس کے ذرائع ہیں، جہاں جو اس کا ماخذ ہے، جہاں سے یہ ہم تک پہنچ رہا ہے نا، وہ ماخذ ایسا ہے
کہ اس پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی کامل وحی جلی سے واضح ہے اور وہ قرآن کریم کے نصوص سے ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث متواترہ سے ہے. تو جو جس ذرائع سے اور جس زاویے سے اور جس سطح سے اور جس طریقے سے ہم تک یہ بات پہنچ رہی ہے تو وہاں شک کا تو شائبہ بھی نہیں ہے. تو جو اتنی اونچی جگہ سے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت اور اللہ کی وحی اور حدیث متواترہ سے یہ چیز جو ہم تک پہنچ رہی ہے یا صحابہ کے اجماع سے جو یہ چیز ہم تک پہنچ رہی ہے تو اس میں تو شک کی جگہ بھی نہیں. تو جب شک کی جگہ نہیں ہے تو یہ عقیدہ قرار پایا اور اسلام کے ان بنیادی عقیدوں میں قرار پایا کہ اس کو مکمل قبول کرنا یہی ایمان ہوگا, اور اس میں شک کرنا یا اس کا انکار کرنا, یہ شک کرنا گویا کہ بندے کے ایمان کو کمزور کر دے گا, نفاق تک لے جائے گا, اور اس کا انکار کرنا جو ہے العیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک وہ انسان کو گویا کہ ایمان سے باہر کر دے گا. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.